ہم قرآن مجید کو آج کے دور میں سچ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے، اس کو بار بار سائنس سے کیوں ٹکرا ہے؟ ہر چیز سائنس سے کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ قرآن مجید سائنس کی کتاب تو نہیں ہے، پھر بھی ہم ہر سائنٹیفک ایکسپیرینس قرآن سے نکال کے ثابت کرتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیے، میں جب سے یہ کام کر رہا ہوں مجھ پہ دو طرح کے اعتراض ہوتے ہیں، اور دو بالکل اپنے ایک دوسرے سے مختلف گروپس کے اعتراض ہوتے ہیں۔ ایتھیسٹ مجھ پہ یہ سوال کرتے ہیں، آپ کو کون سا پسند ہے؟ مجھے دونوں پسند ہے۔ میں آصف صاحب، میں تمام انسانیت سے بغیر رنگ نسل، بغیر مذہب، بغیر قومیت کے محبت کرتا ہوں، اور بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ ایتھیسٹ سے بھی کرتے ہیں؟ بے انتہا۔ انہیں سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے نرمی سے بات کرو، شاید ہدایت حاصل کریں۔ تو یہ سوال مجھ سے ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ جو چیز سائنس میں آتی ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ پہلے سے، اور ایک دوسرا طبقہ ہے ہمارے اپنے مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اب ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے سمجھنا ہوگا ہدایت کیا ہے؟ گائیڈنس، سیدھا راستہ، سچائی کو سمجھنا۔ سچائی کیا ہے؟ یہی ہے نا ہدایت۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہدایت یہی ہے نا کہ صراط مستقیم ہے، سچا راستہ کون سا ہے، سچا طریقہ کون سا ہے، یہی ہدایت ہے کہ آپ سچائی کی طرف چلے جائیں۔ بالکل۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس ہے چیز، کیا چیز؟ ہم نے کیوں سائنس کو اسلام کا متبادل کر دیا ہے؟ سائنس کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ واٹ از سائنس؟ سائنس ہے، ڈونٹ ٹیل می کہ یہ ہدایت ہے۔ نہیں، میں بتاتا ہوں۔ سائنس ہے آبزرویشن، ٹیسٹنگ، ایکسپیریمنٹیشن ان این انبائسڈ وے۔ پھر سائنٹسٹ ٹو انڈرسٹینڈ بائس بھی بہت ہے۔ جو بھی سائنسدان بائس ہوگا وہ سائنسدان نہیں ہے، جو بھی سائنسدان بائس ہوگا وہ سائنسدان ہے ہی نہیں، کیونکہ بائسنس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی فیلنگز ریسرچ فائنڈنگز کے ساتھ مکس کر دی، تو ایسی ریسرچ کو دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی نہیں مانتا۔ اب میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں ذرا۔ سائنس کیا ہے؟ یونیورسل ڈیفینیشن ہے، جب آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں کہ اس کی ریئلٹی کو سمجھ سکے، اس کی ریئلٹی کو۔ شرط یہ ہے کہ وہ انبائس ہو، شرط یہ ہے کہ وہ انبائس ہو۔ قرآن کریم ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو کہا، سورہ بقرہ کی آیت ایکسپلین کر کے دی کہ ہم نے آسمان اور زمین کی پیدائش کو سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا؟ نشانی ہے نا اس میں، رات اور دن کے بدلنے میں نشانی ہے نا، بالکل، پانی کے نازل ہونے میں نشانی ہے نا، بالکل، چرند پرند میں نشانیاں ہیں نا، ہواؤں بادلوں میں نشانیاں ہیں نا۔ سائنس ان تمام چیزوں کو سمجھ رہی ہے کہ نہیں سمجھ رہی ہے؟ یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اور سوچیں، قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الارض کیف سطحت۔ تم دیکھتے نہیں ہو، آبزرو نہیں کرتے ہو کہ اس اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا؟ زوالوجی کے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں آصف صاحب؟ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ کیا تم نے دیکھتے نہیں ہو کہ اس آسمان کو ہم نے کیسے اٹھایا؟ ایسٹرو فزکس اور کاسمولوجی کے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں آصف صاحب؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اس زمین کو ہم نے کیسے بچھایا؟ جیولوجی کے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں آصف صاحب؟ یہ قرآن کریم کا حکم مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں؟ ہم نے کیوں قرآن کریم کو سائنس کے متبادل کر دیا؟ سائنس تو ایک طریقہ ہے، سائنس از جسٹ اے میئر میتھڈ آف اسٹڈی۔ چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں آبزرویشن ہے، جو قرآن کریم آپ کو کہتا ہے۔ یعنی اس کو قرآن سے الگ نہ کیا جائے؟ کیوں؟ میتھڈ آف اسٹڈی ہے، پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، تو پڑھنے کے طریقوں کو آپ قرآن کریم سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ اور وہی طریقہ ہے جو قرآن کریم ہمیں کہہ رہا ہے۔ یہ تو قرآن مجید پسند کر رہا ہے۔ آپ کو کہہ رہے ہیں نا، میں نے آپ کو بھی کیا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اس اونٹ کو کیسے بنایا؟ تو سائنس زوالوجی کے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور آسمان کو کیسے اٹھایا؟ تو کاسمولوجی اور ایسٹرو فزکس کیا کر رہی ہے؟ تو ہم کیوں اس کو اس کے مخالف کر رہے ہیں؟ بلکہ میں نے تو آپ کو ایک ایک چیز گنائی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ اس میں آپ کے لیے نشانیاں ہیں، تو اس نشانیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اسٹڈی کریں گے نا۔ میتھڈ آف اسٹڈی ہے، وہ کیا ہوگا؟ چیزوں کو آبزرو کریں گے، ٹیسٹ کریں گے، ایکسپیریمنٹ کریں گے، اور باعث نہیں رہیں گے اس میں، قرآن کریم کے مطابق۔ اور سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے۔ تو کیوں؟ پھر کیا مسئلہ کہاں پہ؟ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ قرآن ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا اس کو۔ ہم کہتے ہیں کہ سائنس شاید کوئی ایسی چیز ہے جو ترقی کی ضامن کوئی چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس نان مسلم کی میراث ہے، جبکہ سائنس ہماری میراث ہے۔ ابن ہاشم، ابن سینا، الخرزامی، میراث میں ہم آج کی طرح کوئی ہے کنٹریبیوشن؟ گوادی ہم نے جو افلاس سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پہ
آسمان نے ہم کو دے مارا. یہ اب ہماری حیثیت ہے, کیونکہ ہم نے اس میراث کو اپنی میراث سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے تو اس میراث کو کہا کہ یہ کسی اور کا کام ہے, اور جو بھی اس کو اٹھاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھ پہ اس پہ کتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے. پر میں ابھی یہاں پہ آپ کے سامنے جو ایکسپلینیشن دی ہے, اس میں آپ کو ایک بھی illogical بات لگی ہے قرآن اینڈ سائنس کے لحاظ سے؟ بالکل یہ قرآن کریم کی آیتیں نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ آصف میں نے کہا تھا کہ فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت, یہ آسمان کو ہم نے کیسے اٹھایا ہوا ہے, پلرز بھی نہیں اٹھے ہوئے. تم نے سوچا تھا, تم نے اسٹڈی کی تھی؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں وہ تو سائنس میں تھا, کاسمولوجی ایسٹروفزکس. سائنس تو قرآن کریم کے خلاف ہے, میں کیسے پڑھتا؟ دے پائیں گے یہ جواب؟ نہیں, یہ جواب تو ہے ابھی نہیں. تو پھر جو اٹھنے والے سوال ہوتے ہیں جب سائنس ریسرچ کرتی ہے, اٹھنے والے سوال مثال کے طور پہ آسمان کدھر ہے, ان کا جواب مولوی صاحب سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو قرآن کریم نے ورڈ استعمال کیا ہے آسمان کے لیے وہ کیا ہے؟ سما ہے. سما کی آپ کو پتہ ہے کہ کسے کہتے ہیں عربک میں؟ نہیں سر. دیٹ واٹ از ابو یو. اینڈ واٹ از ابو یو؟ دیکھیں, یہ آپ کے اوپر سب سے پہلے تو ایٹماسفیئر ہے, اس سے اوپر ہیلیوسفیئر ہے, اس سے اوپر نہیں, اس سے اوپر میگنیٹوسفیئر ہے, پھر ہیلیوسفیئر ہے, پھر لوکل ببل ہے. پر ایک اور چیز ہے جو بہت مسٹیریس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسپیس ٹائم کی چادر. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر دوسری کائنات میں جانے کا راستہ ہے تو اس میں ایک انویزیبل چادر ہے, آپ نہیں جا سکتے. ویسے تو اگر آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا چاہیں تو یہ دروازہ کھولیں اور دوسرے کمرے میں چلے جائیں. اب یہ سائنس یہاں تک تو پہنچ گئی ہے کہ ملٹی ورسز ہو سکتے ہیں. ملٹی ورس مطلب ہماری کائنات اکیلی نہیں ہے, دوسری کائنات ہے. تو دوسری کائنات میں کیسے جائیں؟ دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ بلیک ہول. اور بلیک ہول کیا چیز ہے؟ وہ سوراخ ہے. ہول ہے کس میں؟ اسپیس ٹائم فیبرک میں, جو جس نے آپ کو روکا ہوا ہے دوسری کائنات میں جانے کا. ایک انویزیبل آپ کے اوپر چیز ہے جس سے ورنہ تو سب چیزیں بلیک ہول کی طرف جا رہی ہیں. بلیک ہول تو خیر وہ ایک ڈفرنٹ ڈسکشن ہے. بلیک ہول جو اپنے آپ کو کھینچ رہا ہے, اس کی کیا پاور ہے, کتنا بڑا بلیک ہول ہے. پر بلیک ہول کے اندر کی جانے کی بات نہیں کر. بلیک ہول نہیں ہے تو کوئی چادر ہے تو آپ اس میں سے گزر نہیں سکتے. اس میں سوراخ ہوگا تو آپ اس میں سے گزریں گے. یہ اسپیس ٹائم فیبرک کو ہم آج مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ تو سائنس کہہ رہی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے, لیکن یہ تو انویزیبل ہے نا. ہم تو نیلے آسمان کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ہم قرآن کریم نے کب نیلے آسمان کی بات کی؟ قرآن کریم میں کس آسمان کی بات؟ قرآن کریم میں نے آپ کو کہا سما ہے, واٹ از ابو یو, جو آپ کے اوپر ہے. رنگ نہیں بتایا. نہیں, نیلے آسمان کی بات کی. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, مجھے تو نیلا نظر آتا ہے. آپ کو تو یہ پتا ہو کہ آسمان نیلا ہے بھی نہیں نا. سورج یلو نہیں ہے, آسمان نیلا نہیں ہے. یہ تو جب سورج کی ریز آتی ہے ہمارے ایٹماسفیئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تو ہمیں بلو, ویسے تو سارا کالا ہے, وہاں پہ بلیک ہے, جہاں پہ ستارے ہیں وہاں اس کی روشنی ہے. سورج بیسکلی وائٹ ہے, وہ اورنج نہیں ہے ہمارے پاس. تو قرآن کریم نے تو یہ نہیں کہا کہ نیلا آسمان ہے. واٹس ابو یو. تو ہمارے ابو میں نے آپ کو لیئر پوری بیان کی, اور ایک یہ وہ سب سے جو لیئر ہے وہ ایک اسپیس ٹائم فیبرک کی ہے جس میں سے آپ گزر ہی نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے بلیک ہول میں سے قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ آسمان پلرز کے اوپر کھڑا ہے. نہیں, انویزیبل, ایسے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. اور وہ اتنی خوبصورت ڈیفینیشن ہے, جب آپ گریوٹی کو سمجھیں گے آپ حیران رہ جائیں. سر کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ مطلب کبھی تو ہم اس فکر پہ, سوچ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ یا ایسے وہ اچھا میں بیان کرتا ہوں وہ کیا چیز ہے. سورج اوپر ہے نا, ہمارے اوپر ابو, گرتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کوئی پلر ہے وہ گرتا نہیں ہے؟ کیوں نہیں گرتا؟ اس کو تو گریوٹی ہماری تھوڑی کھینچ رہی. نہیں, وہ کیوں نہیں ہماری یا ہماری زمین چلیں اسپیس میں ہے, وہاں پہ گریوٹی ورک نہیں کرتی. نہیں, ہماری زمین سورج میں کیوں نہیں گر رہی؟ آپ کو یہ پتا ہے سورج ہے, اس سے ہماری زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے, اور زمین کے گرد چاند گھوم رہا ہے. چاند گھوم رہا. سورج جو ہے وہ جو ہمارے ملکی وے گلیکسی کے بالکل درمیان میں بڑا بلیک ہول ہے سیگیٹیریس سے, اس کے گرد گھوم رہا ہے. اس کیوں گھوم رہا ہے؟ گریوٹی کی وجہ سے گھوم رہا ہے نا. یہ اپنی جگہ پہ قائم کیوں ہے؟ گریوٹی کی وجہ سے قائم ہے نا. گریوٹی کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. اور اس گریوٹی نے ان تمام چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ فکس کیا. تو آپ جب اوپر دیکھتے ہیں آپ کے اوپر یہ تمام چیزیں نہیں گر رہی ہیں. کیوں نہیں گر رہی ہیں؟ کیونکہ ایک انویزیبل فورس ہے جسے آپ نہیں دیکھ سکتے, گریوٹی ہے, جس نے اسے اپنی اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور انویزیبل چیز ہے, ڈارک انرجی ہے, جو ان چیزوں کو بلیک ہول کی طرف بھی نہیں جانے دیتی. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتے ہیں اگر چلے جائیں گے بلیک ہول میں تو کیا ہوگا سر؟
ब्लैक होल में आपको ये पता होगा कि ब्लैक होल से ना एनर्जी गुजर सकती है, ना लाइट गुजर सकती है, ना मैटर गुजर सकती है। इस कायनात की कोई भी चीज़ ब्लैक होल से नहीं गुजर सकती। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि इफ़ बाय एनी चांस इफ़ यू फाइंड योरसेल्फ इन अ ब्लैक होल कीप गोइंग। गुजर तो नहीं सकती, एज हम एज्यूम कर लें, यू माइट एंड अप इन अनदर यूनिवर्स, शायद आप किसी और यूनिवर्स में चले जाएं। अब इसकी एक और वो है, वो भी ऐसे ले लें कि वो भी ये तो आज तक की फाइंडिंग है। हाँ, कुरान क्या कहता है? वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको फिर सिदरतुल मुंतहा के कंसेप्ट को समझना होगा। मुझे लगता है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो नॉलेज है, मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ। कुरान करीम को पूरा डिकोड करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे मुताबिक, कुरान करीम के मुताबिक भी ये ब्लैक होल्स जो हैं ये दूसरी कायनातों के रास्ते हैं। पर इससे गुजर कौन सकता है, वो इजाज़त किसे मिलेगी? वो क्योंकि जिस्म नहीं गुजर सकता, इससे मैटर नहीं गुजर सकता। मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही चीज़ गुजर सकती है, और कोई। वो क्या चीज़ गुजर सकती है? वो जो हमारे अंदर असलियत जो है वो गुजर सकती है, रूह गुजर सकती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग। और अगर उसकी एक रीज़न है, किसी तरह ये पॉसिबल हो कि रूह वहां से गुजरे और वो जिस डायमेंशन में पहुंचे, नई में, जिस नए यूनिवर्स में पहुंचे, वहां उसे एक नया जिस्म मिल जाए। हाँ बिल्कुल पॉसिबल। उसके लिए क्या? देखें, मैं क्यों कहता हूँ, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। एक बात मैं आसिफ साहब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूँ, ये हमारी जितनी भी डिस्कशन हो रही है, मैं तदब्बुर कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, पर मैं बहुत एक अदना सा इंसान हूँ जिसके पास एक बहुत अदना सा इल्म है। अल्लाह ताला का हुक्म है सोचे, मैं सोच रहा हूँ। मैं हमेशा ठीक नहीं हो सकता, मेरे पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है। मेरी ये तमाम डिस्कशन जो आज से नहीं, मैं पिछले 8-10 साल से कर रहा हूँ, उसका एक ही मकसद है कि मैं आपको इस चीज़ पे उभारूं, मजबूर करूं कि आप कुरान करीम उठाएं और सोचना शुरू करें, इस कायनात को देखें, सोचना शुरू करें। मेरा इस पूरे पॉडकास्ट से ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि जो मैंने कहा है आप उसे मनोअन मान लें। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि आप खुद भी सोचना शुरू करें।